اولئک هم الفاسقون، خدا نے ان کے نفسوں کو کیوں بھلایا ہے؟ کیونکہ وہ سب کے سب فاسق، اور فاسق یقیناً اسے کہا گیا ہے کہ جو بد کردار ہوتا ہے، برے اعمال اوپنلی انجام دیتا ہے۔ لہذا یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی انسان خدا کو بھلا دے گا تو خدا اسے بھی بھلا دے گا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے۔ فسق و فجور میں مبتلا ہونے والا انسان، برائی میں مبتلا ہونے والا، گناہوں میں گرفتار ہونے والا انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ پہلی منزل میں وہ اپنے خالق کو فراموش کرتا ہے۔ اگر خداوند عالم کو فراموش نہ کرے، کوئی نہ بھلائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو۔ کبھی سن میں کوئی انسان مبتلا نہیں ہو سکتا۔ بچے کبھی کبھی اگر آپ انہیں کسی چیز سے منع کر دیں گے، دیکھو تم پب جی نہیں کھیلنا، اور وہ شروع ہو جائیں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے موبائل پر کھیل رہے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسی درمیان میں والد صاحب روم میں انٹر ہوئے۔ فرسٹ ایکشن کیا اور ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ موبائل کسی طریقے سے ایسا چھپا دیا جائے کہ نظر نہ آئے۔ یہی کوشش ہوتی ہے نا ہر انسان کی، جتنے بڑے بیٹھے ہیں یہ بھی بچے تھے، یہ بھی کیا کرتے تھے یہی سب۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج وہ کر رہے ہیں کل ہم سب بھی کرتے تھے جی نہیں، جو بھی ہوتا تھا، ہماری جو حرکتیں ہوتی تھیں وہ بھی ان سے کم نہیں ہوتی تھیں۔ جو چیز منع کی جاتی تھی وہی پلٹ کے کیا کرتے تھے تو یہ عادات بشر میں ہے، انسانی مزاج میں ہے۔ بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن ایک خوف رہتا ہے، والد نے منع کیا ہے کہیں وہ دیکھ نہ لیں۔ اچھا والد چلے گئے پھر تو کنٹینیو ہو سکتا ہے، اب یقین ہو گیا کہ وہ، لیکن خدا کے وجود کے بارے میں جب ایک مومن یقین رکھتا ہے تو اس کا یقین کیا ہے کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر صورت میں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور صرف ہمارے ظاہری ایکشن ہی کو نہیں، بلکہ ہم جو تھنک کر رہے ہیں، ہمارے تھاٹس ہیں، ہماری فکر ہے، ان سب کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے۔ اس بلیف کے بعد، اس یقین کے بعد ہم اپنے والدین کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہر ایک شخص کی مراجعت کس کی طرف ہے؟ اسی خالق کی طرف ہے۔ ہر انسان کو پلٹ کر کے کہاں جانا ہے؟ بارگاہ الہی میں جانا ہے۔ اور وہاں جانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ گفتگو تو یہی ہوگی نا، ہم نے تمہیں کیوں بھیجا تھا؟ خدا کہے گا کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا عبادت کے لیے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ، ہم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ حیات اور موت جو خلق کی ہے وہ اس لیے تاکہ تمہیں دیکھیں کہ تم میں اچھا کام کرنے والا کون ہے، احسن عمل انجام دینے والا کون ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو خلق ہی اس لیے کہ ہمیں زندگی اس لیے دی ہے، اور پھر زندگی کے بعد موت اس لیے دے گا خداوند عالم تاکہ ہمیں دیکھ سکے کہ ہم میں احسن عمل، اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، عبادت کے لیے، اچھے کام کے لیے خدا نے ہمیں بھیجا، اب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے فرصت دے دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت اللہ کی طرف سے مکمل ہو گئی ہے، اب ہم شکر کرنے والے بنے یا کفر کرنے والے بنے، یہ آزادی ہمیں دی ہے۔ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، اور اسی لیے شرعی احکامات میں یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے
کہ بہت سارے ایسے کام کہ اگر مجبوری کی صورت میں آپ کریں تو اس کی جزا اور سزا نہیں ہے. جیسے روزے ہی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے سر کو مجبوراً پورے پانی میں ڈبو دیا جائے، تو اگر کوئی شخص اس کے سر کو ڈبو دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. اور یہاں پر ایک مسئلہ آغا سستانی کا بھی ہے کہ سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ شدید کراہیت ہے، لہذا احتیاط یہ ہے کہ سر نہ ڈبویا جائے. باقی مراجع کے نزدیک یہ ہے کہ مکمل سر ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا دیگر آغا خوئی وغیرہ بھی مسائل ہیں اور آغا خامنہئی وغیرہ بھی مسائل یہی ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ڈبو دے اس کے سر کو تو یہ مجبوری ہے اس کی، اس نے بائی سیلف یہ کام نہیں کیا ہے، لہذا اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لہذا کوئی بھی کام اللہ نے ہمیں مجبور بنا کر کے، ہم سب جانتے ہیں کہ 2 اینجلز ہمارے شولڈرز پہ ہوتے ہیں، رائٹ جو ہے گڈ لکھتا ہے اور لیفٹ بیڈ لکھتا ہے. یہ ساری کتاب ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، جتنا بھی لکھا ہے ہم نے کیا ہے. حد یہ ہے کہ ایک ایک کام جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں انجام دیا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اور بعض ایسے کام ہوں گے کہ جنہیں ہم دیکھ کر کے سرپرائز ہوں گے، اچھائی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی. بعض یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے یہ کام تو ہم نے نہیں کیا تھا مگر یہ نیکیاں ہمیں کیسے مل گئیں، تو اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. ہم نیکیاں کر رہے تھے، کچھ افراد تھے جو ہماری برائیاں کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی نیکیاں بھی اٹھا کر کے ہمیں فری میں دے دی. تو ہم یہ سرپرائز ہو رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں کہاں سے مل گئی ہیں. اسی لیے بیڈ بائٹنگ کے لیے، غیبت کے لیے منع کیا گیا ہے. ایک تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کا گناہ یوں تصور کر لیں، آیت الہیہ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. یعنی کوئی بردر ایسا ہو کہ جو وہ مر گیا ہو اور اس کی ڈیڈ باڈی میٹ کوئی کھا سکتا ہے، مگر ہم کبھی غیبت کے بارے میں اس طریقے سے متوجہ نہیں ہوتے ہیں. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم خدا کی اس کائنات میں، اس مملکت میں اس کے رحم و کرم و احسان کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں سب سے افضل مخلوق بنا کر کے اور بلند مقام عطا کر کے ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ہر اس برائی سے محفوظ رکھیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال صالح حبط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، یا ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین کے سوال کرنے پر خطبہ شعبانیہ میں یہ کہا تھا، جب یہ پوچھا گیا اللہ کے حبیب یہ بتائیے کہ اس ماہ مبارک میں جو اتنا عظیم مہینہ ہے جو ہمیں ملنے والا ہے، اس میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ محرمات سے اپنی حفاظت کرنا، یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. جہاں نیک کام کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، تلاوتیں کرنی ہیں، بھلائیاں کرنی ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، بزرگوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں پہ رحم کرنا ہے اور دیگر نیکیاں، خوبیاں، اچھائیاں ہیں، وہاں سب سے اہم موضوع جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. لیکن یہ ممکن کب ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ یا ٹریڈیشن کے اعتبار سے وہ حرام ہی نہیں رہتا. تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم حقیقتاً ان تمام احکامات سے اپنے آپ کو مزین کریں، سجائیں کہ جو احکامات خدا نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں. آخری چیز اسی روزے کی مناسبت سے،
خصوصاً اگر میں خطاب کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، یا آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، کوئی قول نقل کر رہے ہوں، تو اگر وہ آیت الہی ہے اور اس کی نسبت آپ خدا سے دے رہے ہیں، آپ نے اپنے اعتبار سے یہ کہا کہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا ہے، یعنی کوئی کسی جھوٹی بات کی نسبت خدا کی طرف دینا، یا کسی جھوٹی بات کی نسبت پیغمبر اسلام کی طرف دینا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، یا ائمہ معصومین کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا کہ یہ ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بات معصومین نے نہیں ارشاد فرمائی، نبی نے نہیں ارشاد فرمائی، خدا نے نہیں کہا ہے، اور اگر یہ جھوٹ شمار ہوگا تو روزہ رکھنے والے کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ مبطل روزہ ہے خدا، رسول اور ائمہ کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ قول نقل کر رہے ہوں، جیسے میں نے کہ آپ کے سامنے جب صادق آل محمد کے اقوال بعض اوقات نقل کیے ہیں تو علل الشرائع شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے اس کا حوالہ دے کے نقل کیا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص سے ہم نے سنا ہے اس شخص کا نام لے کر کے بیان کریں، اگر کسی کتاب میں پڑھا ہے تو اس کتاب کا تذکرہ کر دیں، تاکہ ہم بری ذمہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کی ہے۔ اور یہ صرف ماہ صیام کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا ہی گناہ کبیرہ ہے، اور نہ کہ وہ جھوٹ خدا، رسول اور ائمہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو یہ عبادت بھی جس کا تعلق صرف نیت پر ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ماہ صیام میں، ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بارگاہ الہی میں پیش کر کے اس کا بندہ بنائیں کہ وہ خدا بھی کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے، تمام تر واجبات کو انجام دیتے ہوئے۔ مومن کی خصوصیات بھی یہ بیان کی گئی ہیں کہ مومن کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ واجب کو ترک نہ کرتا ہو اور حرام میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی جب سوال کیا گیا کہ ہمارے شیعوں کی، آپ کے شیعوں کی پہچان کیا ہے، تو جناب زہرا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمارے شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ واجبات چھوڑتا نہ ہو اور محرمات میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ ہم سب کی ذمہ داری کہ اس ماہ صیام میں اپنے آپ کو اتنا آمادہ کریں کہ در اہل بیت پر پہنچنے کی صورت میں ذوات مقدسہ بھی کہیں کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ہیں، پروردگار عالم بھی کہے کہ اس بندے نے اپنی غرض تخلیق کو بھی پورا کیا ہے اور بندگی میں زندگی بھی گزاری ہے۔ بندگی پروردگار انسان کو معراج پہ لے جاتی ہے۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کے انجام دہی کی توفیق عطا فرما، صاحبان ایمان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً مظہر شاہ صاحب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما، معصومین کی شفاعت انہیں نصیب فرما، ان کے درجات کو جنت عالیہ میں بلند فرما، بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے قلوب کو منور فرما، انہیں اپنے بزرگوں کی عزت و تکریم کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کی ان پر رحم کی توفیق عطا فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں سے مشرف فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ میرے معبود اس دور غیبت میں ہمیں معرفت امام زمان عطا فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرما، پروردگارہ ظہور امام میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مظہر شاہ صاحب کے تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ تمام شہداء راہ حق، وہ مرحومین کہ جن کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، اور تمام مرحومین مومنین
سب سے پہلے میں بیت القائم اسلامک سینٹر میں ہدایت ٹی وی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیت القائم اسلامک سینٹر اس رمضان میں پورے 10 سال پورے ہو گئے ہمیں الحمدللہ، اور بیت القائم اسلامک سینٹر میں رمضان کا پورا جو مہینہ ہے باقاعدگی سے یہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ قبلہ مجاہد عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہر روز یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ روز افطاری ہو رہی ہے اور باقی پروگرام ہو رہے ہیں، بچوں کے پروگرام ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ ہے وہ بہت ہی کامیاب جا رہا ہے، جس میں کافی حد تک بچے انتظار میں ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو بیت القائم اسلامک سینٹر ہے کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جہاں جہاں ہمارا یہ پیغام جا رہا ہے، مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی تعاون کرنا چاہے تو اس میں اور تعاون کریں، اس کو ہم اور بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارا پیغام جہاں جا رہا ہے ان کو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہدایت چینل کے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ یہ اسلام کو جو پیغام ہے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ تو ہم ان کو آپ تمام مومنین مومنات سے سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں۔ اس کے ساتھ میں اپنا مائک بھائی نثار نقوی دیتا ہوں، وہ اپنا پیغام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہدایت ٹی وی کے کہ انہوں نے آج بیت القائم اسلامک سینٹر کے لیے وقت نکالا، اور پروگرام ہمارے جو چلتے ہیں وہ ہمارے علی اکبر بھائی نے بتا دیے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ بیت القائم کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور اگر تعاون فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تعاون بھی فرمائیں اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں۔ ماشاءاللہ رمضان الکریم مولانا قبلہ سید مجاہد عباس رضوی صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ بجا لا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر روز جماعت بھی ہوتی ہے اور افطاری بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ قبلہ صاحب کو طویل عمر عطا فرمائے اور مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، چونکہ ہر روز مومنین یہاں پہ افطار کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم پوری دنیا کے مومنین کے لیے دعا گو ہیں۔ اور ہدایت ٹی وی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں آئے اور آپ نے ہمارے آج کے پروگرام کو کور کیا، اور تمام مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ آپ تک جا رہی ہے۔ ویب سائٹ سے آپ جو ہے وہ ممبرشپ لیں، چونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بغیر مومنین کی معاونت کے جو ہے نہیں چلتا، لہٰذا یہاں سے پیغام حسینیت جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں مائک قبلہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان، آج جس کی 30 تاریخ گزر چکی ہے، ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم کے مہمان اور اس کی ضیافتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ توبہ و استغفار کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ رحم و پروردگار عالم کے رحم و کرم کے نزول کا مہینہ، اور یقیناً جس ماہ میں پروردگار عالم نے ہمارے سونے کو عبادت شمار کیا ہو، ہماری سانسوں کے آنے جانے کو تسبیح شمار کیا ہو، یقیناً وہ ماہ ہمارے لیے کتنا عظیم ہے۔ اور اس ماہ میں اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ہدایت قرآن، ہدایت محمد و آل محمد، یعنی یوں کہا جائے کہ پیغام محمد و آل محمد اور پیغام قرآن اور پیغام الہی کے ذریعے سے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھی بیدار کریں اور صاحبان ایمان کے نفوس کا بھی تزکیہ کرتے ہوئے انہیں بارگاہ الہی کی طرف مدعو کریں، اور اسی دعوت کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کریں کہ جہاں خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، اللہ نے تمہارے لیے روزہ لکھ دیا ہے، اسی طرح سے
जैसे तुमसे पहले के लोगों के लिए लिखा है, ताकि तुम इसी तरह से मुत्तकी बन जाओ। लिहाजा कुदरत ने अगर हमें यह मौका 2 साल के बाद कोरोना मरज़ के खौफ से निकलते हुए ये मौका इनायत फरमाया है कि हम फिर मराकज़ में, सेंटर में, अज़ा ख़ानों में, इबादत ख़ानों में जमा होकर के इबादत इलाही को एक साथ अंजाम दे सकते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को उसके अहकामात के मुताबिक बेहतर बनाएं। और इसी हवाले से आप जैसा मुसलसल समात फरमा रहे हैं मुंतज़मीन की जानिब से कि ये इदारा बैतुल क़ाइम ब्रैकफर्ड यूके में, जिसके खिदमात के 10 साल मुकम्मल हुए हैं और माशाअल्लाह से रोज़ाना दिन ब दिन तरक्की की राहें तय करता हुआ हिदायत हक़्क़ा को आम कर रहा है। और कोशिश भी यही है कि बंदगान खुदा तक पैगाम हक़ पहुँचाया जाए और ज़माने को तारीकियों और जहालतों से निकाल करके बंदों को बंदे इलाही बनाया जाए। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तमाम साहिबान ईमान की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, बीमारों को सेहत कामिला व आजला अता फरमाए और तमाम साहिबान ईमान को ज़ालिमीन व तकफ़ीरीन से महफूज फरमाए। हम सब यहाँ बैतुल क़ाइम की तरफ से आज जो मशहद की सरज़मीन पर हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दहशत गर्दी हुई है और किसी ज़ालिम ने चाकू के ज़रिए से 3 मोमिनीन को ज़ख्मी किया, जिसमें से 2 शहीद हुए हैं, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और पूरी आलम इंसानियत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तरीक़े के तमाम तरह ज़ालिमीन के ख़ात्मे की तरफ इक़दाम करें और आपस में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ कायम करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला